حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دی ذات نے اہل بیت دی شان نو قرآن دے اندر بیان فرمایا، اور اے روز روشن دی طرح ایک واضح دلیل ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضور دے کرانے دی شان نو قرآن دے اندر بیان فرما دیتا تے پتہ چل گیا کہ حضور دا کرانہ کوئی عام نہیں، وراء الورا ہے۔ ایتھوں یہ علم ہو گیا، سانو پتہ چل گیا کہ بھائی حضور امام الانبیاء آپ دے گھر والے شانہ والے نے، اور اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے گھر والے بھی شانہ والا نے، گھر والے بھی شانہ والے نے تے در والے بھی شانہ والے نے۔ اے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے، اگر کوئی حضور دے در دے آیا وہ بھی شان پا گیا، اگر حضور دے کرانے دے اندر کوئی آیا تے اون دی شان بھی وراء الورا ہو گئی۔ اے نہیں کہ اسی گھر والیاں دا ذکر کریے تے در والیاں دا نہ کریے، اے ہو نہیں سکدا، اور اے بھی نہیں ہو سکدا اسی در والیاں دا ذکر کریے تے گھر والیاں دا ذکر نہ کریے، اے بھی نہیں ہو سکدا۔ سنی بندہ او ہی ہے جڑا گھر والیاں نال بھی پیار کردا ہے تے در والیاں نال بھی پیار کردا ہے۔ اہل بیت دی شان مقام اللہ پاک دے پیارے حبیب نے بڑی بیان فرمائی ہے۔ خدا دیو بندیو، حضور امام الانبیاء آپ نے فرمایا میری اہل بیت دی محبت اتنی ضروری ہے، فرمایا کہ بندہ خانے کعبے جاوے، طواف کرے، حالت روزہ دے اندر طواف کرے، اور جناب خانے کعبے دے دروازے دے سامنے کھلو جائے تے پھر اوتھے انہوں موت آ جائے، ہر بندہ آکھے گا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، بڑی گل ہے۔ حضور فرمایا او بندے دے دل وچ وال برابر بھی میری اہل بیت دا بغض ہے، قد دخل النار، نہ ان دا روزہ ویکھیا جائے گا، نہ ان دا طواف ویکھیا جائے گا، نہ ان دے چکر ویکھے جان گے، نہ اے ویکھیا جائے گا اے حرم پاک دے اندر ہے، نہ اے ویکھیا جائے گا اے خانے کعبے دے دروازے دے سامنے انہوں موت آئی ہے۔ فرمایا نہ روزہ، نہ نماز، نہ ان دا حج تے نہ عمرہ تے نہ طواف، نہ خانے کعبے دا دروازہ تے نہ حرم پاک، کوئی شے نہیں ویکھی جائے گی اگر ان دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر وال برابر بھی میرے اہل بیت دا بغض آیا۔ فرمایا قد دخل النار، تحقیق کو بندہ جہنمی ہے۔ تسی ہن حساب لو، اس تو وڈی عبادت ہو سکتی ہے کہ بندہ حالت روزہ دے اندر ہوئے تے خانے کعبے دا طواف پیا کردا ہوئے، حرم پاک دے اندر ہوئے۔ فرمایا اس بندے دا حج بھی قبول ہے، اس بندے دا عمرہ بھی قبول ہے، اس بندے دے چکر بھی قبول نے، اس بندے دے طواف بھی قبول نے، اس بندے دا آنا جانا اوتھے سارا کچھ قبول ہے جن دے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے۔ اے فرمایا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ توجہ فرمایا جی، گھر والے
حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندیاں نے، توجہ فرمایا جے، آپ فرماؤندیاں نے امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار دو جہاناں دے سردار آپ نا گھر تشریف لے کے آئے اور آپ نے نا اپنی کالی کملی نو اس طرح کر کے پھیلایا تے اتے لے کے نا تے انج پھیلا دیتا، فرمایا فاطمہ قریب آ جا، فرمایا علی قریب آ جا، فرمایا اے میرے بیٹے حسن حسین قریب آ جا۔ امام الانبیاء آپ نے اپنی یا ایہا المزمل والی چادر، یا ایہا المدثر والی کملی جڑی ہے آپ نے اس طرح کر کے اوڑھ لئی اور فرمایا علی تمہیں تھلے آ جا، فاطمہ تمہیں آ جا، اور فرمایا حسن تے حسین نو شدا دیو تسی بھی تشریف لے آؤ، تسی بھی چادر دے تھلے آ جاؤ۔ تے پھر چادر تھلے لے کے نا تے حضور نے پھر قرآن دی اے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سونیا یا اللہ اے میرے اہل بیت، اے میرے گھر والے نے، یا اللہ انہاں نو خوب پاک کر دے، نہ پاک کر دے، نہ اے پلیدی دے قریب جان، نہ پلیدی انہاں دے قریب جاوے۔ آیا اے تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت، آیا اے تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار دو جہاناں دے سردار آپ نے کی فرمایا، اپنے جناب گھر والیاں دی شان لو کس طرح بیان فرمایا، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، فرمایا اے لوگو اللہ تو ڈر جاؤ میری اہل بیت دے بارے، فرمایا اگر تواڈے دلاں دے اندر میرے گھرانے دا بغض آ گیا، فرمایا اللہ کو ڈر جایا جے، اے نہ ہوئے دنیا دی اندر بھی عذاب آ جاوے، آخرت دی اندر بھی تسی عذاب دا شکار بن جاؤ۔ فرمایا میری اہل بیت دے بارے رب کو ڈریا کرو۔ فرمایا اگر تھوڑی جی بھی تھوڑا جا بھی جناب دل چ بغض آ گیا نا تے نہ ہوئے عذاب دا شکار بن جاؤ اور تہاڈا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ فرمایا کہ میرے گھر والے نال محبت کرنی ہے، میرے گھر والے نال پیار کرنا ہے، میرے گھر والے نال محبت کرنی ہے، اور یہی فرمایا امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار نے فرمایا میرے جڑی اہل بیت دے انہاں دی شان انہاں دا مقام الگ الگ رب نے رکھیا۔ کی فرمایا امام الانبیاء نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے فرمایا، فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن تے میرا حسین اے جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح اپنی شہزادی حضرت طیبہ طاہرہ ذاکرہ محدثہ مصنفہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بارے کی فرمایا، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فرمایا جن نے اندے نال بغض رکھیا ہے انہیں میرے نال بغض رکھیا ہے، جن نے انہوں ناراض کیتا ہے انہیں مینوں ناراض کر دیتا ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ امام الانبیاء نے الگ الگ اپنے گھر والوں دی شان نو بیان فرمایا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین دے بارے فرمایا جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اور کی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، جن نے اندے نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا، جن نے انہوں ناراض کیتا انہیں مینوں اب بولو انہیں مینوں ناراض کیتا۔ امام الانبیاء آپ خود فرما رہے نے، اور مولا کائنات
حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ دے بارے امام الانبیاء کی ارشاد فرمایا، ذرا توجہ میری طرف رکھیا جے، امام الانبیاء آپ فرمایا انت ملی وانا ملکا، علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہیں، فرمایا علی میرے جو ہیں تو میں علی چواں۔ یار اس تو بعد کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ یہ گل ایک جان علی ہو گئی ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی جدھر گیا حق ادھر گیا، حق جدھر گیا علی ادھر گیا، حق کے ساتھ ساتھ علی حق کے ساتھ ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میرے علی دی شان وراء الورا، میرے حسن حسین دی شان وراء الورا، اور کی فرمایا میری بیٹی دی شان آپ دے بارے فرما دیتا جنتی خاتونہ دی سردار، جنتی خاتونہ دی سردار، جنتی عورتاں دی سردار۔ خدا دیو بندیو، امام الانبیاء خود فرما رہے نے کہ میری اہل بیت دے نال، بولو میری اہل بیت دے نال محبت کر رہی ہے، کی کر رہی ہے جی؟ پیار، چاہت، الفت۔ اور ذرا توجہ فرمایا جائے، امام الانبیاء آپ کی ارشاد فرما رہے ہیں، نبیوں دی تاجدار تو جہانوں دے سردار، آپ نے کی ارشاد فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کی فرمایا جی؟ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مضبوطی دے نال انہوں نے پکڑ لیا جے اور تھام لیا جے۔ فرمایا ایتھے بھی پار لگ جاؤ گے اور آگاں بھی پار لگ جاؤ گے۔ اور دو چیزاں کیڑیاں نے؟ نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار، آپ نے ارشاد فرمایا ایک میں تہاڈے کول قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا فرمایا میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پتہ چلیا نہ قرآن تو بغیر گزارا ہے، نہ نبی دی اہل بیت تو بغیر گزارا ہے۔ اس تو الحمدللہ سنی الحمدللہ قرآن نال بھی پیار کر دینے، اہل بیت نال بھی پیار کر دینے۔ قرآن نے نبی دے صحابہ دی شان نو بیان فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ فرمایا قرآن نے صحابہ دی شان نو بیان فرمایا، الحمدللہ سی قرآن نو بھی مننے آ، قرآن دی اندر جیڑی صحابہ دی شان بیان ہوئی ہے اسی انہوں مننے بھی آتے بیان بھی کرنے آ۔ الحمدللہ حضور فرمایا میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت دا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، انہوں چھوڑنا نہیں ہے۔ الحمدللہ اسا ہک ہک کر کے اہل بیت نال پیار کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، اسی اونا چون دا بھی ذکر کرنے ہاں، اور جیڑی کالی کملی دے تھلے آئے نے اسی اونا دا بھی ذکر کرنے ہاں جنہاں نو قرآن نے فرمایا ہے اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہیں۔ اور آگے توجہ فرمایا جے، فرمایا جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے ایک ہی نے مومنہ دیاں ماواں، قرآن پڑھوا رہے ہیں نا، قرآن کہہ رہے ہیں نا۔ تے جناب تسی میں نے اے دسو کہ جناب جیڑا ہون بدبخت حضور دی بیوی دے خلاف زبان درازی کرے او اہل بیت تے ڈاکہ ڈالن ڈیا ہے کہ نہیں؟ ہاں توجہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے کوئی تہمت لگائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، ہیں حضور دی جناب بیوی دے کوئی الزام لگاوے، کوئی تہمت لگاوے، پھر قرآن ان دی پاکی دی اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 10 قرآن دیاں آیتاں نازل رب فرما دے وے تے پھر کوئی پیچھے گال بچ دیئے؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں پاک نے اور او پاک گھر دے اندر آئیاں نے تے پاک بستر تے آئیاں نے، او پاک
بستر دی آئیاں نے اور فرمایا کہ جیڑی نبی دیاں بیویاں نے وہ تمام مومنہ دیاں ماواں بن کے آئیاں نے۔ ایک قرآن نے سانو عقیدہ دیتا ہے اگر کوئی بدبخت حضور دی ایک بیوی دے خلاف بکواس کرے گا وہ قرآن دے مطابق جناب قرآن دا گستاخ ڈکلیئر ہوئے گا، وہ قرآن دی گستاخی پیا کر رہا ہے کیونکہ قرآن سانو کہہ رہا ہے کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ اور الحمدللہ اے ساڈا کڈا سونا عقیدہ ہے، کڈا سچا عقیدہ ہے۔ محرم آ گئے انہاں دنوں وچ بدبخت بڑا رولا پاؤندے نے، بڑا رولا پاؤندے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق آپ دی شان دے اندر گستاخیاں کردے نے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر گستاخیاں کردے نے، بڑا کچھ کردے گئے نے، لیکن نہ قرآن تو باقی نے، قرآن تو دور نے۔ سانو قرآن نے عقیدہ دیتا، الحمدللہ کڈا سونا عقیدہ ہے گا۔ حضرات اسی وقار پتہ چلیا کہ اہل بیت دے اندر اساں چادر دے اندر جڑے 4 اشخاص آئے انہاں نال بھی پیار کرنے اور جیڑیاں اہل بیت دے اندر حضور دیاں ازواج مطہرات نے انہاں نال بھی ساریاں نال اساں پیار کرنے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر نا صحابہ دا اہل بیت نال تقابل کر کے تو جناب غلط بیانیاں غلط رنگ دیندے نے۔ سنیا جے ذرا توجہ فرمایا جے کہ صحابہ نے ہی سانو اہل بیت دی شان دسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سانو اہل بیت دی شان دسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو اہل بیت دی شان او خدا دیو بندیو ذرا توجہ فرمایا جے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سانو اہل بیت دی شان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا مقام ہے وہ خلفائے ثلاثہ نے سانو دسیا ہے گا۔ حضرت امام حسن تے امام حسین دا جڑا مقام ہے خلفائے ثلاثہ نے سانو دسیا ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار دی جڑی شان ہے وہ سانو خلفائے ثلاثہ نے دسیا ہے۔ توجہ فرماؤ، مسجد نبوی شریف ہے، توجہ مسجد نبوی شریف ہے، حضور امام الانبیاء آپ تشریف فرمان ہے تے سامنے صحابہ کرام تشریف فرمان ہے۔ اور جویں ایک رونق بنی، ایک محفل سجی ہوئی ہے تے صحابہ ٹک ٹکی لا کے حضور دا دیدار پیا کر دینے۔ ایک پاسے حضرت ابو بکر تشریف فرمان ہے اور ایک پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے۔ توجہ فرمایا نے کس طرح ابو بکر صدیق نے سانو اہل بیت دی شان دسی ہے۔ ایک پاسے ابو بکر تشریف فرما اور دوسرے پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے۔ حضور واعظ و نصیحت فرما رہے نے اور کڈا سونا ماحول ہوئے گا اور کڈا سونا او سما بنیا ہوئے گا کہ جدوں حضور اپنے صحابہ وچ بہ کے صحابہ نو واعظ و نصیحت فرما رہے ہونگے۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، ہائے 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 کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ ایک پاسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے، ایک پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے۔ مسجد نبوی شریف امام الانبیاء آپ تمام صحابہ دی اندر انج پیاں چمک رہے نے جویں ستاریاں دی اندر 14ویں رات دا چن پیاں چمک رہا ہوندا ہے۔ تھوڑا جا وقت گزریا ہے، سامنے دروازے تو مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ
آپ تشریف لے کے آئے نے جس وقت آپ تشریف لے کے آئے آپ دے استقبال دی اندر سب تو پہلے خلیفہ تاجدار صداقت حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے نے پھر آپ نوے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کھڑے ہو گئے نے اور فرمایا اے علی قریب آ جا اپنی جگہ چھوڑ کے علی نو اپنی جگہ تے بٹھایا اوے ادب کر کے دسیا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے اے پروٹوکول ہی ہے نا اے ادب ہی ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تھان چھڑ دیتی مولا کائنات نے اپنی تھان دے بٹھا دیتا اور کھڑیاں ہو کے استقبال کیتا اے آپ پیار اے آپ محبت ابوبکر صدیق تے مولا کائنات تھی اے بدبخت سانو کیڑے پاسے ٹوری کھڑے نے اے نفرت پھیلا رہے نے انتشار پھیلا رہے نے فتنہ پھیلا رہے نے امت دے اندر تفرقہ بازی پھیلا رہے نے اور میں کیا نا ابوبکر صدیق کو اٹھ کے دسیا ہے اہل بیت دی عاش قدر والے جانتے ہیں قدر و شان بس اتنا ہی کہہ دو اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت توجہ فرمایا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوویں کٹھیاں ہو کے مدینے دے بازار دے وچوں گزر رہے نے کی ویکھیا سامنے جناب جنتی نوجواناں دے سردار حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دوویں کھیل رہے نے اور ذرا سنیا جے ابوبکر صدیق دا اہل بیت نال کی پیارے کی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو شہزادیاں نو ویکھیاں آپس دے اندر کھیل رہے نے حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت قریب گئے نے جا کے حضرت امام حسین نو اٹھایا ہے کندیاں تے بٹھا لیا ہے حضرات ذی وقار دوسرے کندھے تے امام حسن نو بٹھایا ہے حضرت ابوبکر صدیق بخاری شریف پہ پڑھنا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان لگے اے عمر میں کی ویخلاواں جیڑا حضور دا نواسا حضرت امام حسن بیٹا علی دا ہے لیکن شکل نبیاں دے تاجدار نال مل دی ہے اور میں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق نے جنتی نوجواناں نو کندیاں تے اٹھا کے اور دنیا والیاں نو دسیا ہے اوے لوگو انج قدر کری دیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت حضرت امام حسن آپ ناف تو اتاں ٹوٹل اے ٹو زیڈ محدثین مورخین فرماؤندے نے ٹھیک ہے نا کہ آپ ناف تو اتاں سیم امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار آپ دی طرح سن آپ دی شکل آپ دا جسم آپ دی حایت انجی لگتا تھی جویں حضور نے اینی مطلب ہے کہ شکل آپس کے اندر جناب رال دی سی یہ اللہ پاک دیا مرضیاں نا جی لیکن حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کندھیاں تے اٹھا کے تے محدثین فرماندے نے پہلے پیشانی تو بوسہ لیا بوسہ لے کے پیشانی تو تے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھایا تے پھر لاڈ کیتا پیار کیتا پھر ایک دوسرے نال گلاں کرن لگ پے کہ حضرت امام حسن کڈے سونے نے
تے حضرت امام حسین کڈے سونے نے تے میں کہ نالے تعریفاں کرا تے نال لاڑیاں کرا تے نال پیار کرا تے میں کیا خلفائے ثلاثہ نے نواسیاں دے نال پیار کر کے دسیا ہے انج محبت کری دیئے تسی نفرتاں پھیلا دیو ہیں تسی انتشار پھیلا دیو معاشرے دے اندر نا خدا دیو بندیو سانو دا شانہ دسیاں ہی خلفائے ثلاثہ نے صحابہ اکرام نے اہل بیت دی شان دسی صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات توجہ فرمایا دے امام الانبیاء نبیاں دی تاجدار آپ نے نا ایک مرتبہ ایسا ہویا جدوں مدینہ پاک دے اندر یہ واقعہ ہے وے غالباً 8 یا 9 ہجری دا جدوں حضور مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے نا جی تے او صبح جدوں آپ نے اتھے واعظ و نصیحت کی تھی تبلیغ کی تھی کئی آپ دے نال ہو گئے کئی آپ دے مخالف ہو گئے تے پکھا بند کرے جی چلو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی او جناب نا وقت گزردا گیا کچھ یمن دے ایک علاقہ سی ان دا نام سی نجران دے عیسائی اتھوں دے بڑے مشہور سن پورا علاقہ عیسائیاں دا سی انہوں نے اتھے بڑے بڑے وڈے پادری تے بڑے بڑے راہبر تے بڑے بڑے رہنما اتھے جناب او واعظ و نصیحت کرتے سن عیسائیاں انہوں نے جدوں پتہ لگا نا کہ امام الانبیاء حضور آپ ایک بڑا سونا دین لے کے آئے نے بڑا سونا کلمہ لے کے آئے نے بڑا سونا اسلام لے کے آئے نے تے انہوں دے دل وچ نا جناب گل آئی کہ یار یا تا اساں مطلب ہے کہ جھوٹے ہاں یا مطلب ہے کہ مسلمانہ دا نبی سچا ہے تے او اپنے آپ نو جھوٹا بھی نہیں کہندے سن کہ اساں سچے ہاں او 60 لوگ کٹھے ہو کے نا کنے جی 60 لوگ کٹھیاں ہو کے او ایک وفد دی صورت دی اندر انہوں نے پلان کیتا اساں جانی حضور امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار کول اور جا کے نا اتھے گل کران گے کہ جناب یا تو سانو سمجھاؤ یا تو ساڑھے کول سمجھو کنے لوگ کٹھے ہو گئے جی 60 لوگ ہوں توجہ کریا جی اہل بیت دی شان میں تمہیں دسن لگا وا 60 لوگ کٹھے ہو گئے یمن دے علاقے نجران تو ٹرے اور ٹردیاں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے پوچھیا تے حضور آپ تشریف فرما حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے تے حضور دی بارگاہ دے اندر آؤندی نا سب تو پہلے تے جناب عرض کی تھی کہ سانو پتہ چلے ہے کہ تسی اپنا کلمہ پڑھا رہے ہو تسی مطلب ہے کہ اپنا ایک اسلام لے کے آئے ہو تو ایک اپنا مذہب ہے اور تسی کہندے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے جناب اللہ دی نبی نے اور اے ایک مٹی تو پیدا ہوئے نے تے انہوں نے آکھیا آپ نے حضور فرمایا ہاں بالکل ساڑھا عقیدہ اور قرآن سانو دس رہے ہیں اگوں نا عیسائیاں کی آکھیا عیسائیاں آکھیا نہیں ساڑھا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے کی نے بیٹے اللہ دے کی نے بیٹے نے تو حضور امام الانبیاء آپ نے کی فرمایا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں حضور فرمایا پہلی تو میں تو انہوں دعوت دینا وا کہ تسی جے رہ کے سارے آ ہی گئے ہو تو پھر تسی اسلام قبول کر لو اسلام بڑا اچھا تے بڑا سونا مذہب ہے وچوں کچھ جناب انہوں دے راہبر تے رہنما بولے اور بول کے کہن لگے کہ تسی یا تو سانو دلائل دیو دلائل دی صورت دے اندر یا سانو ہراؤ شکست دیو پھر اساں سوچاں گے امام الانبیاء آپ نے فرمایا بولو کرو دلیل نال گل کیڑی گل کرنی ہے عیسائی کہن لگے ساڑھا عقیدہ ہے وے ساڑھا نظریہ ہے وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بغیر باپ تو دنیا دی اندر آئے نے تے آپ اللہ دے بیٹے نے امام الانبیاء آپ نے بڑا سونا جواب دیتا نبیاں دے تاجدار دو جہاناں دے سردار آپ نے فرمایا اے نصرانیوں
اے یہودیوں ذرا سنیا جے، ذرا توجہ فرمایا جے۔ آپ نے قرآن مجید پڑھیا، فرمایا پہلی گل، پہلا تہاڈا سوال او جڑا تسی کہندے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، امام الانبیاء، آپ فرمایا نا نا، او اللہ ایک کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد۔ فرمایا اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء آپ نے جس وقت قرآن پڑھیا اور یہ جناب والی عیسائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء آپ نے بڑا سونا جواب دیتا، آپ نے فرمایا اگر بغیر باپ تو پیدا ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، پھر آپ نے فرمایا پھر اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، مینوں دسو نا حضرت آدم علیہ السلام او بغیر ماں تو پیدا ہوئے نے، اور بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے؟ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ پھر اللہ دے پیارے حبیب نے قرآن پڑھیا، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے مٹی دے وچوں بنایا ہے، مٹی دے نال پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ دے وچوں نے فرمایا اگر آدم مٹی دا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی دے بن کے آئے نے، او اللہ دے نبی بن کے آئے نے، او اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ اے تہاڈا باطل تے غلط عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں دے وچوں کچھ عیسائی بول کے کہندے نے نا نا اساں دا کوئی نہیں مننے آ۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ انہاں نے کچھ عجیب و غریب گلاں کیتیاں نے اور جیڑیاں میرے رب نو پسند نہیں آئیاں نے۔ آئے آئے آئے، اللہ دی ذات نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا سونیا، آئے آئے، فرمایا سونیا مبالے دا چیلنج کر دے، مبالے دا چیلنج کر دے، انہوں کہہ کہ تسی اپنیاں جناب والی اپنیاں بیویاں لے آو، اپنے بیٹے لے آو، اپنیاں جانا لے آو، ایتھے آ کے دعا کرنے اور جیڑا حق تے ہوئے گا وہ بچ جائے گا، اور جیڑا باطل تے ہوئے گا اندے تے عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاردار، دو جہانہ دے سردار، آپ نے جناب والی مبالے دا چیلنج کر دیتا ہے۔ فرمایا اپنیاں بیویاں لے آؤ، تسی بھی اپنے بچے لے آؤ، میں بھی اپنیاں جناب والی میں بھی اپنیاں عورتاں لے آواں، میں بھی اپنے بچے لے آواں۔ دعا کی کرنی ہے؟ دعا اے کرنی ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر اگر اسی حق تے ہاں یا اللہ انہوں نے اس تو نابود فرما دے، دعا اے ہی کرنی ہے۔ ہن جناب والی چیلنج ہو گیا مبالے دا، اور سارے یہودی سارے نصرانی اکٹھیاں ہو کے جناب والی آپس دے اندر مشورہ پیا کر دینے ہن مبالے دا چیلنج قبول کریے یا نہ کریے۔ ہن دعا بچیاں نے کرنی ہے، دعا عورتاں نے کرنی ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر، اور جیڑے حق تے ہون گے او بچ جان گے، اور جیڑے باطل تے ہون گے او تباہ و برباد ہو جان گے۔ اور دن چڑھیا سارے عیسائی کٹھیاں ہو کے نبیاں دے تاردار، دو جہانہ دے سردار آپ دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے نے۔ سامنے نبی پاک نے اپنی گود دے اندر اپنے دو شہزادیاں نو بٹھایا ہویا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسن نو گود دی اندر بٹھایا ہے, امام حسین نو گود دی اندر بٹھایا ہے. ادھروں جناب والی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ بھی تشریف فرمانے. سیدۃ النساء طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حضور دی کمر دے پیچھے تشریف فرمانے. اور جدو سامنے جناب والی او عیسائی آئے اور جناب والی اونا دے رہنما تے راہبر آئے, اونا نے جدو شہزادیاں دے چہریاں تے ویکھے آئے اور ڈر گئے نے, پیچھوں ہٹ گئے نے. اونا دے جڑے پادری اونا دے راہبر تے رہنما کہن لگے اوے بیلیو جڑے حضور دی گود دی اندر ننے ننے دو شہزادے تشریف فرمانے, اے کوئی عام نہیں لگ رہے نے. انہاں دے چہرے میں ویکھے نے, انہاں دے چہرے اسی پڑھے نے, انہاں دے چہرے جھوٹیاں والے کدی نہیں ہو سکدے, سچیاں والے ہون گے. وہ پریشان ہو گئے, دعا ہون کرانی سی بچیاں کولوں ہیں, عورتاں کولوں, گھر والےاں کولوں دعا کرانی سی. انہاں نے بھی لے سن اپنے بچے, ادھر حضور نے بھی لے آندے. حضور نے کون کون لے آندے؟ حضرت فاطمہ الزہرا مولا کائنات, حضرت امام حسن تے امام حسین. اور حضور نے پتا سی کہ جدو شہزادیاں نے ہاتھ اٹھا دیتا نا اور رب نے دعا نو قبول کر لینا, عیسائیاں نے تباہ و برباد ہو جانا. او سیانے سن, انہاں دے جڑے راہبر تے رہنما سن, آخر انہاں بھی انجیل پڑھی سی, انہاں نو بھی پتا سی, انہاں دے اندر بھی کوئی بصیرت والے کوئی عقل والے ہے سن لوگ. انہاں نے نا جدو ویکھیا نا شہزادیاں دی صورت نو چہریاں نو تے کہن لگے نا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ چہرہ سچیاں دا ہے, یہ تو بچے ہی ایسے نے کہ انہاں نے دعا کر دی تھی. ہن جناب والی کی کہندے نے, ایک دوسرے نو کہہ رہے نے, ایک انہاں دا جڑا جناب والی مسیح جڑا وڈا جناب پادری او آگاہ ہو کے کہن لگا او میں جو چہرے تے ویکھیا ہے, اگر اے بچے اپنے رب دی بارگاہ دی اندر دعا کرن, یا اللہ اے سامنے جڑا پہاڑ کھڑا ہے اینو جناب والی اینو ختم کر دے یا اینو اٹھا کے دوسری جگہ تے کر دے. اگر اے دعا کرن اینا دا رب اینا دی دعا نو قبول فرما لوے گا, اس پہاڑ نو اٹھا کے دوسری جگہ تے رکھ دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پریشان ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے, کہن لگے سونیا اساں تو ہاڈے نال مبالہ نہیں کرنا ہے, اساں تو آڈا چیلنج قبول نہیں کرنے, اساں ہار گئے. امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار آپ نے فرمایا اوے تو آنو پتہ نہیں ہے اے میری اہل بیت ہے اور میں انہاں نال کتنا پیار کرنا وا, اور میرا رب بھی کتنا پیار کردا ہے, میرا رب بھی انہاں بڑا پیار کردا ہے. فرمایا اگر انہاں نے ہاتھ اٹھا لے, توجہ فرمایا جے جو میں تفسیر صراط الجنان دے اندر پڑھیا, فرمایا جے اگر بچہ ہاتھ اٹھا لے ہوندے نا تے دعا کر دیتی ہوندی تے اللہ رب العزت دی ذات ایسا عذاب نازل فرماوندا, ایسا عذاب نازل انہاں عیسائیاں دے فرماندا کہ کوئی جناب سور دی شکل بن جاندی, کئیاں دی بندراں دی شکل بن جاندی. فرمایا انہاں دے چہرے مسخ کر دیتے جاندے اور جنگل دے اندر آگ بھڑکا دیتی جاندی. فرمایا ایسی آگ بھڑکائی جاندی, فرمایا پرندے بھی جل جاندے. فرمایا کہ القریب سی, فرمایا کہ اس دھرتی دے جتنے عیسائی نصرانی سارے تباہ و برباد کر دیتے جاندے. اے میں الفاظ پڑھے تفسیر صراط الجنان دے اندر آج. فرمایا جی اگر اے شہزادے اہل بیت اگر اے ہاتھ تو اٹھا دیں دے, اے یسا کہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. چاچا لے رکھنو نیند آ رہی ہے, وہ مست ہوئے نے نیندر دے اندر تے او جناب مزہ لے رہے نے,
سو گئے. دوسرے ساتھی مزہ لے رہے ہیں سن کے تے اے مزہ لے رہے ہیں سو گئے. جا کے چچا جی ذرا توجہ. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں اور نہ آنا لوگو